جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہماری باڈی کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا ایسے کہنا چاہیے کہ جب بھی ہماری باڈی کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے ہم اس باڈی کے اندر انرجی کو مینٹین کریں یا انرجی کو پروڈیوس کریں؟ تو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے موومنٹ سے، یہاں تک کہ جو عام زندگی کے اندر جتنی بھی انرجیز ہیں، بجلی ہے یا آپ کی گاڑی کی بیٹری ہے، کوئی بھی انرجی ہے تو وہ موومنٹ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی گاڑی کی بیٹری اگرچہ نئی ہو لیکن گاڑی اگر موو نہیں کر رہی تو آپ کی بیٹری کام نہیں کرنے والی، آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنی باڈی کو پراپر موو کرنا چاہیے۔ ہماری باڈی کے اندر، باڈی کے مختلف حصوں کے اندر انرجی ٹیوبز ہیں، وہ جب بلاک ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جب پراپر ایکٹیویشن نہیں رہ جاتی، ہم جب باڈی کو خاص انداز سے موو نہیں کرتے تو باڈی کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم سٹریسفل ہو جاتے ہیں، یا باڈی کے جس بھی حصے کے اندر انرجی ڈاؤن ہوتی ہے یا سٹریس بڑھ جاتی ہے تو وہ فنکشن، باڈی کا وہ حصہ ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت گہری کوئی فکر ہو، پریشانی ہو، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو ایسی حالت میں ہمارا سر پکڑا جاتا ہے، ہمارا سر بھاری ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی بھی سر کی بیماریاں ہیں، مائیگرین ہے، یادداشت کا مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے، آنکھوں کی پرابلمز ہیں، ان کا تعلق گہری فکروں اور پریشانیوں سے ہے۔ اسی طرح جب بھی کبھی کوئی ایموشنل ڈسٹربنس ہوتی ہے، دل سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہمارا یہ جو سینہ ہے یہ جکڑا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی ایموشنل میٹر ہوتا ہے تو وہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ دل پر ہی ہاتھ رکھتا ہے، جیسے دل بیٹھ رہا ہے، دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، یا سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سینہ جکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے، لوگ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کمر کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، باڈی ہارڈ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہو جائیں، آپ کیسے اپنی باڈی کو واپس نارمل کر سکیں اور دوبارہ بیمار نہ ہوں۔ انرجی کو کہیں باہر سے نہیں لانا، باڈی کے جو ہارڈ ایریاز ہیں، جو سٹریسفل ایریاز ہیں، ان کو ٹھیک حرکت دے کے آپ اپنی سٹریس کو ریموو کر سکتے ہیں، ڈیزالو کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی سٹریس ڈیزالو ہوتی ہے تو انرجی اپنے آپ پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک بڑا پتھر ہے، فرض کریں کہ ایک پتھر ہے، آپ اس پتھر کے 2 ٹکڑے کریں، پھر 2 کے 4 کریں، 4 کے 8 کریں، 8 کے 16 کریں، 16 کے 32 کریں، 32 کے 64 کریں، یوں بڑھاتے چلے جائیں تو ایک وقت آئے گا وہ پتھر بالکل پاؤڈر فارم کے اندر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری باڈی کے اندر جو ہارڈ ایریاز ہیں، ان کو جب ہم توڑتے ہیں، ان کو جب ہم ڈیزالو کرتے ہیں، ان کے اوپر جب ہم ورک کرتے ہیں، ان کو پگھلاتے ہیں، تو ہمیں باڈی کے اندر ایک انرجی فیل ہوتی ہے، ہمیں اپنا آپا بڑا فیل ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایک بڑے لیول کے اوپر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک باڈی لیس، ایک انرجی بینگ کے طور پر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم پراپر ورک کریں۔ تو کسی بھی بیماری کے اندر کیسے ہم ریکور کریں اور کیسے دوبارہ بیماری نہ ہو۔ آپ نے یہی سنا کہ یہ گولیاں لے لو، یہ ٹانک لے لو، یہ انجیکشن لگوا لو، یہ سارا بزنس ہے، سارے ڈاکٹر بھی اس بزنس کے اندر انوالو ہیں اور ساری فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی اس کے اندر انوالو ہے۔ میں آپ سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنی موومنٹ سے اپنی باڈی کے اندر میڈیسن کو پروڈیوس کر سکتے ہو۔ پروڈیوس یور اون میڈیسن ود پراپر موومنٹ بٹ ٹھیک موومنٹ۔ آئیے
آج کچھ موومنٹس آپ کو بتاؤں گا. کسی بھی بیماری کے اندر آپ نے ان موومنٹس کو ضرور کرنا ہے. دیکھیے گا کیسے آپ ایکٹیو رہتے ہیں اور جلدی اس بیماری سے آپ ریکور کریں گے. تو فرسٹ آف آل آپ نے اپنی گردن کو لیفٹ رائٹ ضرور گھمانا ہے ڈیلی. 5 ٹائم لیفٹ ٹو رائٹ, پھر 5 ٹائم رائٹ ٹو لیفٹ. یہ دیکھیے آرام آرام سے. اچھا, گردن سے کام کیوں سٹارٹ کیا؟ گردن از جنکشن بٹوین برین اینڈ باڈی. تو گردن جب ہارڈ ہو جاتی ہے تو باڈی نم ہونا شروع ہو جاتی ہے, باڈی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے, برین پراپر میسج نہیں دے پاتا باڈی کو, پراپر باڈی کو کنٹرول نہیں کر پاتا, باڈی کے باقی سسٹم جو ہیں وہ بھی سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو گردن کی ایکسرسائز ضرور کریں. دوسری ایکسرسائز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے اپنے بازوؤں کی روٹیشن. میں کہتا ہوں جتنا بھی انرجی لیول ڈاؤن ہو جائے, آپ اس ایکسرسائز کو کبھی بھی مت بھولیے گا کرنا. اس ایکسرسائز کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. چکر نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جو یاداشت کا مسئلہ ہے, جسمانی کمزوری ہے, اٹھتے ہی چکر آتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بندے کو چکر آتے ہیں, ایسے لگتا ہے ابھی گر جاؤں گا, باڈی کے اندر ویکنس آ جاتی ہے, مسلز پراپر کام نہیں کرتے. خاص طور پہ بزرگ حضرات جو اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایکسرسائز ہے. اسے ضرور کیجئے گا. آپ 100 سال کی ایج کے اندر بھی اپنے اندر انرجی کو فیل کریں گے. دونوں بازوں کو ایسے گھمائیں گے بریدنگ کے ساتھ. یہ روٹیشن ہے. یہ دیکھیے 1 2 3, اور دوسری طرف بھی یہ دیکھیے 1 2 now 3. یہ سانس لیتے ہوئے آپ نے بازو پیچھے لے کر جانے ہیں, سانس چھوڑتے ہوئے واپس. اسی طرح جب الٹا کرنا ہے تو سانس لیتے ہوئے یہ دیکھیے اور واپس آئیں گے تو سانس کو چھوڑ دینا ہے. یہ دونوں طرف 10-10 بار ضرور کر لیا کریں. تو گردن کے پاس, بعد آپ کا شولڈر اور چیسٹ کا ایریا, اور تیسری ایکسرسائز دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور اپنی باڈی کو یہ دیکھیے لیفٹ رائٹ گھمائیے. یہ 1 2, پھر دوسری طرف 1 2. تو 10 بار آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. لیفٹ ٹو رائٹ باڈی کو گھمائیں, پھر رائٹ ٹو لیفٹ باڈی کو روٹیٹ کریں. یہ صرف 3 ایکسرسائزز کسی بھی بیماری کے اندر آپ کر سکتے ہیں, چاہے کوئی بیماری سائیکولوجیکل ہے, چاہے کوئی بیماری فزیکل ہے. ان 3 ایکسرسائزز کو کرنا مت بھولیں. چاہے آپ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں, ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر بھی ان ایکسرسائزز کو کیا جا سکتا ہے.